اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہر نفس کو جس کو اللہ نے جان اور روح عطا فرمائی ہے اس کو موت آنی ہے۔ کوئی آدمی موت سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول ہیں، آپ سے پہلے بہت سارے رسول آئے اور گزر گئے، آپ کو بھی موت سے سابقہ پڑا۔ میرے بھائیوں، جو دنیا میں آیا ہے اسے موت آنی ہے اور اسے اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، میں نے تم کو اس مٹی سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، جب تمہاری موت آتی ہے تو میں تمہیں اسی میں لوٹا دیتا ہوں اور قیامت آئے گی تو پھر میں تمہیں اسی میں سے کھڑا کر دوں گا۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ دنیا بہت ہی تھوڑی ہے اور آخرت بہت زیادہ ہے۔ دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے بچے کھیلنے کے لیے ریت سے اپنا مکان بناتے ہیں اور پھر اپنے ہاتھوں سے اسے توڑ دیتے ہیں، اسی طرح یہ دنیا ہے، ان قریب ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ یہاں کی ہر چیز فانی ہے اور عارضی ہے اور نقلی ہے، آخرت کی ہر چیز اصلی ہوگی۔ تو ہم دنیا میں رہ کر دنیا میں نہ لگیں بلکہ یہاں رہ کر اللہ کو یاد رکھیں اور اپنی آخرت کی اور موت کی تیاری کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کی شدت اور تکلیف میری امت کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک صحابی ہیں حضرت کعب، ان سے فرمایا کعب یہ بتاؤ موت کے وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم تھے اور یہود سے اسلام میں آئے تھے، اس لیے حضرت عمر نے کعب سے پوچھا کہ موت کے وقت انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ حضرت عمر کتنے بڑے صحابی ہیں، خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں، دوسرے نمبر پر خلیفہ بنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضرت ابو بکر کے بعد یہ حضرت عمر کا خلافت خلیفہ بنے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری اور بشارت سنا دی۔ ان کو اپنی موت کے متعلق اتنا ڈر تھا، انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ موت کے وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ موت کے وقت انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے ایک کانٹا دار درخت یا ٹہنی انسان کے جسم میں ڈال دی جائے اور وہ کانٹے انسان کے گوشت میں مل جائیں اور پھر ایک طاقتور آدمی سے کہا جائے کہ اس کو کھینچو، اب وہ کھینچے گا تو کتنی تکلیف ہوگی، کیونکہ اسی طرح انسان کی جب روح جسم سے نکلتی ہے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے۔ اور بتایا لوگوں نے کہ جیسے زندہ بکری کی کھال کھینچی جاتی ہے اس طرح انسان کی جب روح نکلتی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ معاملہ ہم سب کے سامنے آنا ہے میرے بھائیوں، لیکن ہم نے ابھی تک اپنی موت کی تیاری نہیں کی۔ آدمی 70 سال کا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، لیکن اس نے اپنی موت کی تیاری نہیں کی اور باقی ساری تیاری کر لی، اپنے بچوں کے لیے مکان بھی بنا دیا، اپنے بچوں کی بیاہ شادی بھی کر لی، دنیا کے اعتبار سے ان کو تعلیم و تربیت بھی کر دی، لیکن آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انسان کی عمر ایسے ہی گزر گئی۔
یہ عمر بہت قیمتی اثاثہ ہے ہمارے پاس. اگر یہ اچھے سے اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے تو ہم آخرت میں جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں کامیاب ہوئیں گے. اور اگر اس کو اپنی مرضی سے گزاریں گے، شیطان کا اتباع کریں گے، تو آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں ناکام ہو جائیں گے. میرے بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی قبر تک اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. ایک مال، ایک اولاد، ایک اعمال. مال اس لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں، اس کے غلام بھی، مرنے والے کے غلام بھی اس کی قبر تک روتے پیٹتے ساتھ جاتے تھے. اس لیے فرمایا مال اور اولاد اور اعمال. مال اور اولاد یہ جو ہے دفن کے بعد واپس گھر آ جاتے ہیں، لیکن عمل قبر میں ساتھ جاتے ہیں. عمل جو ہے قبر میں ساتھ جاتا ہے. دنیا میں ہم جیسا عمل کریں گے ویسا ہی ہمارے ساتھ قبر میں معاملہ ہوگا. وہاں کا کوئی ساتھی نہیں ہے، وہاں کا ساتھی صرف عمل ہے. نہ وہاں خاندان چلے گا، نہ وہاں نسب چلے گا، نہ وہاں برادری چلے گی، نہ وہاں پیسہ دولت چلے گا. وہاں تو صرف عمل کا سکہ چلے گا. آج دنیا میں جیسا ہم کام کریں گے آخرت میں ہمارے ساتھ قبر میں وہی معاملہ ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر عمل کا صندوق ہے، اور قبر سب سے پہلا پڑاؤ ہے آخرت کے پڑاؤ میں سے. جیسا دنیا میں ہم کریں گے ہمارے ساتھ قبر میں ویسا ہی معاملہ ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، قبر کے عذاب سے اگر آپ کو بچنا ہے تو جھوٹ اور غیبت سے بچیے، پیشاب کی چھینٹوں سے بچیے، گندہ رہنے سے بچیے، صفائی کے ساتھ رہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے. آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے صحابہ بھی تھے. آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک آپ کی اونٹنی لڑکھڑا گئی اور بدک گئی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اونٹنی کو کیا ہو گیا؟ آپ کی اونٹنی تو بدک رہی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا کہ سامنے جو 2 قبریں ہیں ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے. انسان کے علاوہ جتنی بھی جانور ہیں سارے قبر کے عذاب کو سنتے ہیں. انسان اور جنات کے علاوہ تمام جاندار قبر کے عذاب کو محسوس کرتے ہیں. آپ کی اونٹنی نے محسوس کیا اور اللہ نے آپ کو بتایا کہ ان کو دونوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے. پھر آپ نے بتایا اپنے صحابہ کو، ایک تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا، چھینٹیں لگتی رہتی تھی اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اور ایک جو ہے چغل خوری، غیبت، جھوٹ بہت بولتا تھا. آج جھوٹ کو تو ہم نے اپنا مشغلہ بنا لیا. کسی کی آبرو ریزی کرنی تو ہم نے اپنا مشغلہ بنا رکھا ہے. ہر آدمی ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے. مسلمان کا دشمن کوئی اور نہیں ہے، ہم ہی ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. آپ اگر اچھا کھا رہے ہیں، آپ کے پاس گاڑی اچھی ہے، آپ کی اولاد اچھی ہے، آپ کا مکان ہے آپ کے پاس، تو بس برابر والا آپ کو پسند نہیں کرے گا کہ اس کے پاس یہ کیوں آ گئی. حاسد آدمی جو ہے اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے. یہ تو اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے چھین لے. تو میرے بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے
جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد 3 چیزوں کا انسان کو ثواب پہنچتا ہے۔ ایک، آپ نے نیک اولاد چھوڑی ہے تو وہ نیکی کرے گی، اور آپ اپنی قبر میں چلے گئے تو آپ کی اولاد کا نیک اعمال کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی قبر میں پہنچے گا۔ ایک، آپ نے علم پڑھا اور اس کو دوسروں کو آپ نے پڑھایا، دوسروں نے تیسروں کو پڑھایا، جب تک یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چلے گا آپ کی قبر میں آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ علم دین اگر ہم نے حاصل کیا اور اس کو اور آگے پڑھا دیا ہم نے اپنے شاگردوں کو، پھر ہمارے شاگردوں نے اوروں کو پڑھایا، جب تک یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چلا ہماری قبر میں ہم کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرا، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ میں جیسے مسجد ہے، پوری مسجد آپ نہیں بنوا سکتے تو ایک اینٹ لگوا دو۔ مدرسہ ہے، پورا مدرسہ آپ نہیں تعمیر کرا سکتے تو ایک اینٹ سے مدد کر دو، یا پانی پینے کی ٹنکی رکھوا دو، یا مسجد میں AC لگوا دو۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کا ثواب انسان کو پہنچتا ہے۔ 3 ائمہ منع کرتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے اس کے اولاد اگر ثواب پہنچاتی ہے تو اس کو ثواب نہیں ملتا، اس کے عمل جو اس نے کیے تھے اسی کا ملتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی اولاد یا کوئی اس کے اعزہ و اقربا ثواب پہنچاتے ہیں تو ان کو پہنچتا ہے، ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کسی کے انتظار میں نہ رہیں کہ ہماری موت کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے ثواب پہنچائے گی اور ثواب بخشے گی تب ہماری مغفرت ہوگی، بلکہ آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم خود کیوں نیک عمل نہ کریں؟ ہم خود کیوں برائیوں سے نہیں بچ رہے؟ شادیوں میں ہم چلے جاتے ہیں لیکن موت میں نہیں جاتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی آدمی کسی کی جنازے کی نماز پڑھے اور قبر پر مٹی بھی ڈالے تو اس کو 2 قیرات کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یہ قیرات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 قیرات کا وزن احد پہاڑ کے وزن کے برابر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی کسی میت کو غسل دے اور اس میں کوئی عیب دیکھ لے، اس کو چھپا لے، ظاہر نہ کرے لوگوں کے درمیان، تو اللہ اس چھپانے والے کا اور غسل دینے والے کے 40 بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی آدمی کسی میت کو کفن دے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو سندس اور استبرق کا لباس پہنائے گا، جس کا ذکر اللہ نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید کی سورہ کہف کی آیتوں میں فرمایا ہے۔ سندس اور استبرق یہ ریشم کے لباس سے موٹا اور باریک، قیامت کے دن اللہ اس کو سندس اور استبرق یعنی ریشم کا باریک اور موٹا لباس اس کے جسم کو دے گا اور یہ اس کو پہنے گا۔ کوئی آدمی کسی کی قبر میں کسی کو اتروانے میں مدد کرتا ہے تو اللہ اس کو ایسا ثواب عطا فرماتا ہے جیسے قیامت تک کے لیے کسی کی رہائش کے لیے مکان کا اس نے انتظام کر دیا ہو۔ ہم لوگ جو ہے میت کو نہلانے سے بھاگتے ہیں کہیں یہ چپٹ نہ جائے، ارے تو مر چکا ہے، اس کی روح نکل چکی ہے، کیا چپٹے گا؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیر و جمعرات میں میت کی روح گھروں میں آتی ہے، یہ کتنی غلط بات ہے، گندی بات ہے۔
یہ عقائد دل سے نکالو. کوئی روح واپس نہیں آتی مرنے کے بعد. فرشتوں کے انڈر میں ہوتی ہیں. جو اچھی روح ہیں وہ علین میں جاتی ہیں, ان کے لیے اچھا مقام ملتا ہے. اور جو بری روح ہیں ان کو عذاب دیا جاتا ہے. کیا فرشتوں کو مسٹیک ہو سکتی ہے؟ اللہ نے جن کاموں پر ان کو لگا رکھا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں. کیا فرشتے ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ فاتحہ خوانی کرتے ہیں بہت سارے لوگ. طرح طرح کی چیزیں رکھیں گے دسترخوان پر. جو چیزیں مرنے والے کو پسند تھی ان سب کو لائیں گے, اور پھر ان پر ایک مولوی کو بلا کر کے فاتحہ لگوائیں گے. پھر مولوی کو پیسہ ملے گا. یہ سب بناوٹی اور جھوٹی باتیں, کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ چیزیں میں بتا رہا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. آپ ان تمام چیزوں کو ترک کرو. خرافات سے بچو, بدعات سے بچو. کل محدث بدعہ, کل بدعۃ ضلالہ, کل ضلالۃ فی النار. دین کے اندر کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرو گے تو بدعت ہے. بدعت گمراہی ہے, اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا. عیسیٰ علیہ السلام ایسے پیغمبر تھے کہ ان کو جو ہے اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے. ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ کوڑھیوں کے اوپر دم کر دیتے تھے, یا مردے پر دم پھونک مار دی, زندہ ہو گئے اللہ کے حکم سے. تو ان کی امت کے لوگوں نے ان سے کہا کہ تم نئے نئے لوگ جو مرتے ہیں ان کو زندہ کر دیتے ہو, کسی بہت پرانے مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ. تو انہوں نے سام بن نوح کو زندہ کیا. جب وہ کھڑے ہوئے, اپنی قبر سے اٹھے, اللہ کے حکم سے کھڑے ہوئے, تو ان کے جسم کے سارے بال سفید تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے معلوم کیا, بھائی تمہارے زمانے میں تو بہت لمبی عمر تھی, انسان کے بال سفید نہیں ہوتے تھے, بال بڑھاپا تھا ہی نہیں تمہارے زمانے میں. تو 950 سال تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی تھی لوگوں کو. اب عمر دیکھو کتنی ہوگی. 950 سال تک دعوت تبلیغ کا کام کیا. تو ان قوموں کی عمریں بہت لمبی لمبی تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے معلوم کیا کہ تمہارے زمانے میں بڑھاپا نہیں تھا, تمہارا بال سفید کیسے ہو گئے؟ تو اس مردے نے, سام بن نوح نے بتایا کہ جب میں نے موت کے فرشتے کی آواز سنی تو اتنی بھیانک آواز تھی کہ میں اس سے ڈر گیا, اور اس کی وجہ سے میرے جسم کے جتنے بھی بال تھے سارے سفید ہو گئے. پھر پوچھا, یہ بتاؤ کہ تمہیں مرے ہوئے کتنے سال گزر گئے؟ تو اس مردے نے بتایا کہ 4000 برس گزر گئے ہیں, لیکن ابھی میرے بدن میں موت کا ذائقہ اور موت کی کڑواہٹ میرے جسم میں باقی ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. ہم کیا کیا کر رہے ہیں, کیا کیا کرتوت کر رہے ہیں, ہمارے پل کی جھپکنے کے برابر کی خبر نہیں. موت پر موت ہو رہی ہیں, قبروں میں جا رہے ہیں روزانہ قبرستان, وہاں بھی باتیں کرتے ہیں. پرسوں ایک جنازے کی نماز بٹلا, اس میں پڑھائی میں نے مغرب کے بعد, تو قبرستان میں کوئی موبائل دیکھ رہا ہے, وہاں راستہ عام بنا ہوا ہے, ادھر سے ادھر جا رہے ہیں لوگ, اور ادھر میت دفن ہو رہی ہے, کوئی موبائل دیکھ رہا ہے, کوئی بیڑی پی رہا ہے, اور کچھ عورتیں بے پردگی کے ساتھ نکلتی ہوئی جا رہی ہیں ادھر سے ادھر. مطلب پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی آدمی مر جاتا تھا تو سناٹا ہو جاتا تھا اور غم طاری ہوتا تھا. اب کوئی مر رہا ہے تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے, کسی کی موت پر کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی, صرف مرنے والے پر پڑتی ہے. اس لیے مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کرو, یہ جھوٹوں کو چھوڑ دو.
غیبت کو چھوڑ دو، کب سدھرو گے؟ لڑائی جھگڑوں کو بند کرو، کب تک تمہارے نام کے ساتھ لڑائی جھگڑا لگا رہے گا؟ اچھا انسان بنو نا۔ اچھا انسان وہ ہے جس کی موت پر لوگ افسوس کریں، زمانہ افسوس کرے، اور برا انسان وہ ہے کہ جس کی موت پر لوگ کہیں اچھا ہوا چلا گیا، اس کے فتنے سے ہم پریشان تھے۔ تو آپ سبھی سے سلام کرو اور اچھا انسان بنو، لڑائی جھگڑوں سے بچو، کسی کے اوپر حسد مت کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت نہ کرو، چغل خوری نہ کرو، زنا نہ کرو، بے پردہ اپنی بچیوں کو، عورتوں کو نہ گھماؤ۔ نمازوں کی پابندی کرو، توبہ اور استغفار کرو، قرآن پڑھو، صبح شام صدقہ خیرات کرو، اللہ سے معافی تلافی کرو۔ حالات بہت پرخطر ہیں، مرنے کے بعد قبر پر کوئی نہیں ٹھہرتا، سب مصروف ہیں لوگ۔ اگر موت سے پیسہ بچاتا تو قارون بچ جاتا، اس کے پاس بہت خزانے تھے۔ اگر موت سے بادشاہی بچاتی تو فرعون کے پاس بڑی سلطنت تھی، وہ بچ جاتا۔ تو میرے بھائیوں، پتہ یہ چلتا ہے کہ موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، ایک دن پہلے ایک دن بعد سب کی آنی ہے۔ عقل مند اور انسان دانش مند وہی انسان ہے جو اپنی موت سے پہلے تیاری کر لے۔ بچپن نے تجھ کو سالوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے تجھ کو کیا کیا رلایا، اور اجل آ کے کر دے گی ایک دن تیرا صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ جانے والا نہیں ہے۔ حرام کاریوں کو، مکاریوں کو، غلط بولنے کو چھوڑ دو۔ ہمارے ساتھ اجلا ہوا کفن جائے گا، اور یہ بھی پتہ نہیں کسی حادثات میں مر جائیں تو پتہ نہیں یہ بھی نصیب ہو کہ نہ ہو۔ ہزاروں انسان فلسطین کے مر رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، پانی بھی نصیب نہیں ہے، کھانا بھی نصیب نہیں ہے، قبر بھی اجتماعی قبر میں گڑھے میں ڈالا جا رہا ہے، پٹاؤ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، ہم اپنی فکر کریں، ہم سب کو مرنا ہے اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، اچھے کام کرنے ہیں، جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام کرنے ہیں، جن کاموں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں شریعت دے کر گئے ہیں، اس شریعت پر ہمیں عمل کرنا ہے اور دنیا میں امن کا پیغام دینا ہے۔ آپ کے اوپر لوگ فقرے کسیں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے، ہمارے نبی کو بھی برا بھلا کہا گیا۔ آپ کو صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، جواب نہیں دینا ہے، اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ آپ کے اوپر لوگ جو ہے کیا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو متحد ہونا ہے، اور متحد رہ کر کے نہیں، ہمیں ایک جگہ جمع ہونا ہے۔ اگر کسی چیز کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم متحد ہو جائیں، اتحاد کے ساتھ رہیں، ایک جگہ جمع ہو جائیں سب۔ ایسے نہ ہو جیسے بھاڑ کے اندر یہ جو چنا بھنتا ہے تو کوئی کبھی پھوٹتا ہے، کوئی کبھی پھوٹتا ہے، نہیں، سب ایک ساتھ پھوٹیں گے تو اس کی ایک طاقت ہوگی۔ متحد ہو تو بدل سکتے ہو دنیا کا نظام، منتشر ہو تو پھر مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اس لیے متحد رہیں، اور ووٹ آپ کا حق ہے، ووٹ ضرور ڈالیں، مسلمان زیادہ سے زیادہ ڈالیں، جو اچھے آدمی ہیں ان کو ووٹ دیں۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بھلے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ امت مسلمہ کو عزت عطا فرمائے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو باطل اسکیم تیار کر رہا ہے اس کی اسکیموں کو ناکام فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔